اتنا مشہور سنگر ہو کر میں ایک انجان اور کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لوں؟ سیریسلی ماما، آپ میرا مذاق اڑوانا چاہتی ہے میرے فینس کے سامنے؟ ذوالقرنین غصے سے پاگل ہو کر کہا، لیکن اپنی ماں کے وعدے کی وجہ سے اسے کم پڑھی لکھی منائم سے شادی کرنی ہی پڑی۔ شادی کی رات ذوالقرنین ناراض ہو کر ہوٹل چلا گیا۔ اگلے دن وہ گھر پہنچا، کمرے سے منائم کا ڈاکٹر کے حلیے میں نکلتے دیکھ کر اس کی سانس رکی۔ تم، یہ سب کیا ہے؟ ذوالقرنین نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا غصہ اب الجھن میں بدل چکا تھا۔ منائم نے سکون سے اسے دیکھا، چہرے پر کوئی غصہ یا شکوہ نہیں تھا۔ یہ میرا پروفیشن ہے ذوالقرنین، میں MBBS فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور آج میری ہسپتال میں ایمرجنسی ڈیوٹی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد ہسپتال سے کال آ گئی تھی، اس لیے مجھے جانا پڑا۔ لیکن ماما نے تو کہا تھا کہ تم گاؤں کی ہو اور میں نے میٹرک کے بعد پڑھائی نہیں کی۔ منائم نے بات کاٹی اور ہلکا سا مسکرائی۔ ماما نے آپ کا غرور توڑنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا لائف پارٹنر میری ڈگری سے محبت کرتا ہے یا مجھ سے۔ خیر، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، میں فریش ہونے جا رہی ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ ذوالقرنین وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ سن تھا۔ شام کو لانج میں پورا خاندان جمع تھا۔ ذوالقرنین کے پاپا اور اس کے تایا جان کسی بزنس کے معاملے پر بات کر رہے تھے، جبکہ ماما کچن سے چائے لا رہی تھی۔ ذوالقرنین گمسم سا ایک طرف بیٹھا تھا۔ اتنے میں منائم سادہ مگر خوبصورت سوٹ میں ملبوس، بال سمیٹے نیچے آئی۔ ارے منائم پتر، آؤ یہاں بیٹھو، تایا جان نے محبت سے کہا۔ جی تایا ابو۔ منائم مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ماما نے چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور ذوالقرنین کو گھورتے ہوئے بولی، ہاں بھائی ذوالقرنین، آ گئے ہوٹل سے؟ رات تو تم بڑے غصے میں گئے تھے کہ تمہاری شان میں گستاخی ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ کیسی لگی میری پسند؟ ذوالقرنین نے نظریں چرا لیں۔ ماما، آپ میرے ساتھ ایسا مذاق کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے لگا کہ وہ سچ میں کیا؟ پاپا نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر منائم پڑھی لکھی نہ بھی ہوتی تو کیا تم ایک لڑکی کی عزت مٹی میں ملا دیتے؟ شادی کی رات اسے چھوڑ کر ہوٹل چلے گئے، یہ سکھایا ہے ہم نے تمہیں؟ پاپا، میں اپنے فینس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ذوالقرنین نے دھیمی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی۔ منائم نے نرمی سے پاپا کا ہاتھ چھوا۔ پاپا پلیز چھوڑے نا، رات ہسپتال میں واقعی کیس خراب تھا، اچھا ہوا میں چلی گئی۔ ذوالقرنین بھی تو اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کا غصہ فطری تھا۔ ذوالقرنین نے چونک کر منائم کو دیکھا، وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ جس لڑکی کو وہ رات بھر ذلیل کرتا رہا، وہ اب اس کے خاندان کے سامنے اس کا پردہ رکھ رہی تھی۔ اگلے دن ذوالقرنین کے بینڈ ممبرز اور دوست اس کے گھر آئے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے نئے البم کے گانے پر ڈسکشن کر رہے تھے۔ احد، جو ذوالقرنین کا سب سے قریبی دوست اور گٹارسٹ تھا، بولا، یار زوئی، بھابھی کدھر ہے؟ ہمیں تو ملا اور سچ بتا، بھابھی واقعی گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی ہیں کیا؟ میڈیا میں تو بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے۔ ذوالقرنین کچھ بولنے ہی والا تھا کہ منائم جوس کی ٹرے لیے اندر آئی۔ السلام علیکم۔ منائم نے سب کو متبسم چہرے سے سلام کیا۔ احد اور باقی دوست کھڑے ہو گئے۔ احد نے حیرت سے ذوالقرنین کو دیکھا اور پھر منائم سے بولا، وعلیکم السلام بھابھی۔ یار زوئی، تم تو کہہ رہے تھے کہ ماشاء اللہ۔ منائم نے ٹرے میز پر رکھی۔ ذوالقرنین اکثر مذاق کرتے ہیں، آپ لوگ بیٹھے نا۔ احد نے بیٹھتے ہوئے کہا، بھابھی یہ زوئی تو اس بار البم کے لیرکس پر پھنسا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ اسے کوئی ڈیپ اردو کے الفاظ نہیں مل رہے۔ اب سنگر جتنا بھی بڑا ہو، لیرکس اچھے نہ ہو تو گانا فلاپ ہو جاتا ہے۔ منائم نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کون سی لائنز ہیں مجھے دکھائیں، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ ذوالقرنین نے طنزیہ ہنستے ہوئے ڈائری اس کی طرف پڑھائی۔ لو دیکھ لو، یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہیں، انہیں گانوں اور شاعری کا کیا پتہ۔ منائم نے ڈائری لی، چند سیکنڈز لائن کو دیکھا اور قلم اٹھا کر ایک لفظ کاٹ کر نیا لفظ لکھ دیا۔ اس نے ڈائری احد کی طرف بڑھا دی۔ احد نے پڑھا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اوئے یار، محبت کا سایہ کی جگہ سایہ عاطفت۔ بھائی یہ تو کمال ہو گیا، پوری لائن کا وزن ہی بدل گیا۔ بھابھی آپ تو چھپی رستم نکلی۔ باقی دوستوں نے بھی تعریف کی۔ ذوالقرنین نے منائم کو دیکھا جو بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس کے دل میں منائم کے لیے عزت تو پیدا ہو رہی تھی، لیکن اس کا ایگو اب بھی بیچ میں حائل تھا۔ 2 دن بعد ذوالقرنین کا ایک بڑا لائیو کنسرٹ تھا۔ وہ تیار ہو کر کمرے میں اپنے بال سیٹ کر رہا تھا جب منائم اندر آئی۔ آپ کا رومال بستر پر رہ گیا تھا۔ منائم نے رومال اس کی طرف بڑھایا۔ تھینکس، ذوالقرنین نے سرد مہر لہجے میں کہا، پھر تھوڑی دیر رک کر بولا، آج میرا کنسرٹ ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو، تایا ابو اور ماما بھی جا رہے ہیں۔ منائم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ نہیں ذوالقرنین، شکریہ، میری صبح ارلی مارننگ ڈیوٹی ہے اور رات کو مجھے وارڈ کے راؤنڈز کے لیے تیاری کرنی ہے، آپ جائیں، آل دی بیسٹ۔ ذوالقرنین کو عجیب سا لگا۔
عام طور پر لڑکیاں اس کے ساتھ تصویر بنوانے یا کنسرٹ میں جانے کے لیے پاگل ہوتی تھیں، اور یہاں منائم تھی جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کنسرٹ ہال تالیوں اور چیخوں سے گونج رہا تھا۔ ذوالقرنین اسٹیج پر تھا اور اس کا نیا گانا ہٹ جا رہا تھا۔ فینس پاگلوں کی طرح اس کا نام پکار رہے تھے۔ ماما اور پاپا فرنٹ رو میں بیٹھ کر فخر سے مسکرا رہے تھے۔ ذوالقرنین کو اپنی کامیابی پر ہمیشہ کی طرح غرور محسوس ہو رہا تھا۔ کنسرٹ ختم ہوا تو ذوالقرنین بیک سٹیج پر اپنے مینیجر اور دوستوں کے ساتھ کھڑا واش روم جانے لگا۔ اسی دوران اسے کوریڈور میں دو لڑکیوں کی آواز آئی جو شاید اس کی فینس تھیں اور وہاں چھپ کر آئی تھیں۔ یار تم نے سنا؟ ذوالقرنین نے کسی عام سی لڑکی سے شادی کر لی ہے، ایک لڑکی نے کہا۔ ہاں یار میں نے بھی سنا ہے، وہ کوئی نرس یا ہسپتال میں کام کرنے والی معمولی لڑکی ہے۔ ذوالقرنین کا معیار اتنا گر جائے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، دوسری نے جواب دیا۔ ذوالقرنین کے پاؤں وہیں جم گئے، اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ ابھی ان کے سامنے جا کر سچ بتانے ہی والا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا مینیجر کا نمبر تھا۔ ہیلو زوئی، جلدی ٹی وی آن کرو یا سوشل میڈیا دیکھو، ایک بہت بڑا اسکینڈل بن گیا ہے۔ مینیجر کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ کیا ہوا ہے، صاف بولو، ذوالقرنین نے غصے سے کہا۔ کسی نے منائم بھابھی کی ہسپتال والی تصاویر اور ان کا نکاح نامہ انٹرنیٹ پر لیک کر دیا ہے، اور ساتھ یہ افواہ پھیلا دی ہے کہ تم نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جس کا خاندانی پس منظر ٹھیک نہیں ہے اور وہ راتوں کو ہسپتال میں ڈیوٹیاں کرتی ہے۔ تمہارے فینس سوشل میڈیا پر تمہیں ٹرول کر رہے ہیں اور تمہاری ریٹنگ گر رہی ہے۔ ذوالقرنین کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا سب سے بڑا خوف سچ ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا نام اور اس کا کیریئر داؤ پر لگ گیا تھا، اور وہ بھی منائم کی وجہ سے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب اس کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا وہ منائم کو طلاق دے دے گا؟ ذوالقرنین نے غصے میں گاڑی سٹارٹ کی اور ہینڈ بریک اکھاڑنے والے انداز میں نیچے گرائی۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اس کے دماغ میں مینیجر کی باتیں اور کوریڈور میں کھڑی لڑکیوں کے جملے ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ میرا کیریئر، میری عزت، سب مٹی میں ملا دیا اس لڑکی نے، وہ بڑبڑایا۔ اس کا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جما ہوا تھا اور چہرے پر غصے کی سرخی واضح تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے زور سے دروازہ کھولا۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولا تو منائم بیڈ پر بیٹھی کوئی میڈیکل کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ذوالقرنین کو اس حالت میں دیکھ کر وہ پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ذوالقرنین کیا ہوا؟ آپ کا کنسرٹ کی تو تم نے دھجیاں اڑا دی منائم۔ ذوالقرنین نے جھکتے ہوئے موبائل اس کے سامنے بیڈ پر پھینکا۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ منائم نے ڈرتے ڈرتے موبائل اٹھایا۔ سوشل میڈیا پر اس کے ہسپتال کے ایپرن میں تصاویر اور نکاح نامہ وائرل ہو چکا تھا، اور نیچے لوگوں نے انتہائی گھٹیا کمنٹس کیے ہوئے تھے۔ منائم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ کس نے کیا؟ ذوالقرنین میرا یقین کریں، مجھے نہیں معلوم یہ کس نے۔ منائم کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کس نے کیا، لیکن تمہاری وجہ سے آج میری پوزیشن داؤ پر لگ گئی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے کسی نرس سے شادی کر لی ہے، کوئی کہہ رہا ہے تمہارا بیک گراؤنڈ خراب ہے، راتوں کو ہسپتال میں ڈیوٹی کرتی ہو، تو یہی ہوگا نا۔ ذوالقرنین غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ منائم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ ذوالقرنین، ہسپتال میں ڈیوٹی کرنا میرا فرض ہے، میں ایک ڈاکٹر بن رہی ہوں، کوئی گناہ نہیں کر رہی۔ آپ اپنے فینس کے لیے میری عزت پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ان فینس کی وجہ سے ہی میں ذوالقرنین ہوں۔ تمہاری اس نوکری اور اس سستے شوق کی وجہ سے میں اپنے سالوں کی محنت برباد نہیں کر سکتا، وہ غصے سے بولا۔ سستا شوق؟ منائم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میری زندگی کی محنت ہے ذوالقرنین، مجھے تمہاری کوئی محنت نہیں دیکھنی۔ صبح ہوتے ہی میڈیا کے سامنے جاؤں گا اور اس شادی سے انکار کر دوں گا، میں کہہ دوں گا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ذوالقرنین نے آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ منائم خاموشی سے بیٹھ کے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ اگلی صبح لاؤنج میں ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ ٹی وی پر نیوز چینلز مسلسل ذوالقرنین کی شادی اور اس کے مبینہ اسکینڈل کی خبریں چلا رہے تھے۔ پاپا غصے میں لاؤنج میں چکر کاٹ رہے تھے، جبکہ ماما صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ذوالقرنین اپنے مینیجر سے فون پر اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اسی دوران منائم سیڑھیوں سے نیچے آئی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں اس کا ہسپتال کا بیگ تھا۔ ماما، پاپا، میں ہسپتال جا رہی ہوں، منائم نے دھیمی آواز میں کہا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ ذوالقرنین نے فون کاٹ کر منائم کا راستہ روکا۔ پہلے ہی تماشا بن چکا ہے، اب تو مزید جا کر میڈیا کو مسالہ نہیں دو گی۔
ذوالقرنین تم تمیز بھول رہے ہو اپنی، پاپا نے کڑکدار آواز میں کہا۔ منائم تم بیٹھو یہاں۔ منائم وہیں رک گئی۔ پاپا ذوالقرنین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تمہیں اپنی شہرت کی پڑی ہے، اس بچے کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں؟ میڈیا بکواس کر رہا ہے اور تم اپنی بیوی کا ساتھ دینے کے بجائے اس پر چلا رہے ہو۔ پاپا میری ریٹنگ گر رہی ہے، صبح سے 3 برانڈز نے میری ڈیلز کینسل کر دی ہیں، ذوالقرنین نے جھنجھلا کر کہا۔ میری پوری لائف برباد ہو جائے گی اس طرح، میں پریس کانفرنس کر کے سب ختم کر رہا ہوں۔ ماما نے روتے ہوئے کہا۔ زوئی پتر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ منائم ہماری عزت ہے، تم دنیا کے ڈر سے اسے چھوڑ دو گے؟ منائم نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھی۔ پاپا ماما اگر ذوالقرنین کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے ان کا کیریئر خراب ہو رہا ہے تو میں خود اس گھر سے چلی جاتی ہوں، مجھے کسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں، میں اپنے امی ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ منائم تم کہیں نہیں جاؤ گی، تایا جان جو ابھی اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ذوالقرنین اگر تم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میڈیا کا سامنا کیسے کرنا ہے یہ ایک مرد کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کی طرح بیوی کو گھر سے نکالنا نہیں۔ ذوالقرنین نے غصے سے منائم کو دیکھا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور بنا کچھ بولے گھر سے باہر نکل گیا۔ منائم نے پاپا کی طرف دیکھا۔ پاپا پلیز مجھے جانے دیں، کچھ دن بعد ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر دیکھ لیں گے۔ پاپا نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ ذوالقرنین نے نہ منائم کا فون کیا اور نہ اس کی خیریت معلوم کی۔ وہ اپنے دوست احد کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا تھا۔ احد گٹار سائڈ پر رکھتے ہوئے ذوالقرنین کے پاس آیا۔ یار زوئی تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تو نے بھابھی کو گھر سے بھیج دیا؟ احد نے ملامت کرتے ہوئے پوچھا۔ تو میرا دوست ہے یا اس کا؟ ذوالقرنین نے چڑھ کر کہا۔ میرا پورا نیا البم ہولڈ پر چلا گیا ہے، کوئی کمپنی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو سچ کیوں نہیں بتاتا میڈیا کو؟ احد نے اسے سمجھایا کہ بھابھی کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک معزز خاندان سے ہے۔ جب فینس کو پتہ چلے گا کہ تو نے ایک پڑھی لکھی اور پروفیشنل لڑکی سے شادی کی ہے تو تیری عزت اور بڑھ جائے گی۔ میں کیوں دوں صفائیاں؟ ذوالقرنین کا ایگو اب بھی عروج پر تھا۔ لوگ سوچیں گے میں ڈر گیا ہوں، اور ویسے بھی اس نے مجھے اسٹوڈیو میں سب کے سامنے تذلیل کا احساس دلایا تھا جب اس نے لیرکس ٹھیک کیے تھے۔ مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو مجھ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے۔ احد نے ہنس کر سر ہلایا۔ یار تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ تیری مدد کر رہی تھی، تجھے نیچا نہیں دکھا رہی تھی۔ خیر تیری مرضی، لیکن یاد رکھ سچی محبت اور مخلص لوگ بار بار نہیں ملتے۔ فینس آج ہیں کل کسی اور کے ہو جائیں گے۔ ذوالقرنین خاموش ہو گیا، لیکن اس کے اندر کا غصہ اب بھی برقرار تھا۔ اسی رات ذوالقرنین اپنے مینیجر کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کسی نئے کلائنٹ سے میٹنگ کر کے واپس نکل رہا تھا۔ وہ ابھی ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک تیز رفتاری سے آتی ہوئی ایک بے قابو کار نے ذوالقرنین کی گاڑی کو سائڈ سے زوردار ٹکر ماری۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ذوالقرنین کا سر اسٹیئرنگ وہیل سے جا ٹکرایا۔ مینیجر جو باہر کھڑا تھا زور سے چلایا۔ زوئی کار کا فرنٹ شیشہ ٹوٹ چکا تھا اور ذوالقرنین کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ ہوٹل کے سیکیورٹی گارڈز اور مینیجر نے بھاگ کر اسے گاڑی سے نکالا۔ مینیجر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور ذوالقرنین کو قریبی ہسپتال لے کر روانہ ہوا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں شدید افراتفری تھی۔ مینیجر اسٹریچر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ ڈاکٹر جلدی دیکھیں، یہ ذوالقرنین ہے، بہت خون بہہ رہا ہے۔ ڈیوٹی پر موجود نرس نے فوراً مریض کو اندر شفٹ کیا اور اندر لاؤنج کی طرف آواز لگائی، ڈاکٹر منائم جلدی آئیں، ہیڈ انجری کا ایک بہت سیریس کیس آیا ہے۔ کمرے سے منائم اپنے ہاتھ میں گلوز چڑھاتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر اسٹریچر پر پڑے خون میں لت پت شخص پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے اور اس کے ہاتھ سے میڈیکل فائل نیچے گر گئی۔ ذوالقرنین، منائم کے منہ سے دھیمی سی آواز نکلی۔ مینیجر نے منائم کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ بھابھی شکر ہے آپ یہاں ہیں، زوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پلیز اسے بچا لیں۔ منائم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے آنسو آئے، لیکن اگلے ہی پل اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ کر ایک پروفیشنل ڈاکٹر کا روپ دھار لیا۔ نرس فوراً انہیں آپریشن تھیٹر 1 میں شفٹ کرو اور بلڈ بینک سے اور نیگیٹو بلڈ کا ارینج کرو جلدی۔ وہ خود تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھی۔ ذوالقرنین زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ پریس اور میڈیا کو بھی ایکسیڈنٹ کی خبر مل چکی تھی اور وہ ہسپتال کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر ریڈ لائٹ آن ہو چکی تھی اور ہسپتال کے کوریڈور میں میڈیا کے نمائندے اور کیمرہ مین جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ذوالقرنین کے مینیجر کی اطلاع پر پاپا، ماما اور تایا جان بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ماما کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرا بچہ، یا اللہ میرے زوئی کا بچا لے، ماما نے پاپا کا کندھا پکڑ کر روتے ہوئے کہا۔ مینیجر آگے بڑھا اور بولا، انکل آپ
پریشان نہ ہو، اندر ڈاکٹر منائم خود کیس ہینڈل کر رہی ہیں، انہوں نے آتے ہی سب سنبھال لیا تھا۔ پاپا نے آسمان کی طرف دیکھا، جس بچی کو میرا بیٹا بزدلوں کی طرح چھوڑ کر آیا تھا آج وہی اس کی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر منائم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، لیکن اس کے ہاتھ مہارت سے چل رہے تھے۔ ذوالقرنین کا بلڈ پریشر تیزی سے گر رہا تھا، لیکن منائم نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اس نے اپنی پوری جان لگا دی اور آخرکار مانیٹر پر دل کی دھڑکن مستحکم ہونے لگی۔ جب منائم آپریشن تھیٹر سے باہر آئی تو اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ ماما بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ منائم پتر، میرا زوئی کیسا ہے؟ منائم نے ہلکا سا مسکرا کر ماما کے ہاتھ چومے۔ ماما، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ سر کی چوٹ گہری تھی، لیکن الحمدللہ آپریشن کامیاب ہے۔ کچھ دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ پاپا نے منائم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف ایک اچھی ڈاکٹر نہیں بلکہ ایک اچھی عظیم انسان بھی ہو۔ ہم تمہارے گناہ گار ہیں۔ پاپا پلیز ایسا نہ کہیں، وہ میرے شوہر ہیں، یہ میرا فرض تھا، منائم نے ادب سے کہا اور وارڈ کی طرف چلی گئی۔ اگلی صبح جب ذوالقرنین نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور سامنے ڈرپ لٹک رہی تھی۔ کمرے میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور منائم اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی۔ ذوالقرنین نے کمزور آواز میں کہا، منائم نے مڑ کر دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات نارمل رہے۔ جی، آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سر میں درد تو نہیں؟ ذوالقرنین نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے یاد آیا کہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا اور مینیجر نے اسے بتایا تھا کہ منائم نے ہی اس کا آپریشن کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ منائم، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں ذلیل کیا، تمہاری پڑھائی کو سستا شوق کہا اور تم نے میری جان بچائی۔ منائم نے بی پی آپریٹس سمیٹتے ہوئے کہا، ذوالقرنین، میں نے جو کیا وہ ایک ڈاکٹر اور ایک بیوی کا فرض تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اب آپ آرام کریں۔ میں ڈاکٹر نوین کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کا اگلا راؤنڈ کریں گی۔ منائم رکو۔ ذوالقرنین نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن منائم نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ماما اور پاپا اندر آئے۔ ماما نے اسے گلے سے لگایا۔ شکر ہے میرے بچے کو ہوش آ گیا۔ ذوالقرنین نے پاپا کی طرف دیکھا۔ پاپا، منائم مجھ سے بات نہیں کر رہی، وہ بہت دور ہو گئی ہے مجھ سے۔ پاپا نے سرد لہجے میں کہا، تو تم کیا امید رکھتے ہو؟ تم نے اس کی عزت کو اپنے فینس کے سامنے تماشا بنایا۔ ذوالقرنین، میڈیا ہسپتال کے باہر کھڑا ہے اور وہ ابھی بھی تمہاری شادی پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اب تمہارا اگلا قدم طے کرے گا کہ تم منائم کے قابل ہو یا نہیں۔ ذوالقرنین نے عزم سے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں پاپا، مجھے اب کیا کرنا ہے۔ 2 دن بعد ذوالقرنین کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی، حالانکہ وہ ابھی ویل چیئر پر تھا۔ اس نے اپنے مینیجر کو بلا کر ہسپتال کے کانفرنس ہال میں ایک ارجنٹ پریس کانفرنس ارینج کرنے کو کہا۔ تمام بڑے نیوز چینلز کے رپورٹرز وہاں موجود تھے۔ کیمرے آن ہوئے تو ذوالقرنین ویل چیئر پر مائک کے سامنے آیا۔ اس کے ساتھ پاپا اور احد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک رپورٹر نے مائک آگے کیا، ذوالقرنین بھائی، سوشل میڈیا پر جو تصاویر وائرل ہو رہی ہیں کیا وہ سچ ہے؟ کیا آپ کی بیوی واقعی ایک عام نرس ہیں جن کا بیک گراؤنڈ مشکوک ہے؟ ذوالقرنین نے گہرا سانس لیا اور مائک ہاتھ میں لیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا یہ وہم دور کر دوں، میری بیوی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر منائم ہے جو اس ہسپتال میں MBBS فائنل ایئر کی ٹاپ سٹوڈنٹ ہے۔ اور جو لوگ ان کے بیک گراؤنڈ پر سوال اٹھا رہے ہیں، انہیں بتا دوں کہ وہ ایک انتہائی معزز اور پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دوسرا رپورٹر بولا، لیکن وہ راتوں کو ہسپتال میں کیوں ہوتی ہیں؟ ذوالقرنین کی آواز میں فخر چھلک رہا تھا۔ کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹرز کی رات کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ 2 دن پہلے میرا جو سڑک پر خطرناک حادثہ ہوا تھا، اگر ڈاکٹر منائم رات کو ڈیوٹی پر موجود نہ ہوتی اور اپنی مہارت سے میرا آپریشن نہ کرتی تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے زندہ نہ بیٹھا ہوتا۔ مجھے اپنی بیوی پر، ان کی ڈگری پر اور ان کے پروفیشن پر فخر ہے۔ اس نے کیمرے کی طرف دیکھا جیسے وہ سیدھا منائم سے بات کر رہا ہو، جو اس وقت وارڈ کے ٹی وی پر یہ لائیو کانفرنس دیکھ رہی تھی۔ میں میڈیا کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے اسٹارڈم کے غرور میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی نے اپنی مخلص محبت اور فرض شناسی سے میرا غرور توڑ دیا۔ میں اپنے تمام فین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میری بیوی کی عزت کریں، کیونکہ وہ میری لائف سیور ہے۔ پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی پورے ہال میں تالیاں بج اٹھیں۔ احد نے ذوالقرنین کا کندھا تھپتھپایا۔ یار زوئی، تو نے دل جیت لیا آج۔ شام کو ذوالقرنین کو ہسپتال سے ڈسچارج مل رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھا تھا جب منائم ڈسچارج پیپرز لے کر اندر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو پریس کانفرنس کے بعد آئی تھی۔ یہ آپ کے پیپرز ہیں، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔
منائم نے فائل میز پر رکھی۔ ذوالقرنین بیڈ سے اترا۔ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ منائم کے قریب آیا اور اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ منائم، مجھے پتہ ہے میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن پلیز مجھے ایک موقع دو۔ میں وہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں جو تمہیں دکھ پہنچائے۔ منائم نے اس کے ہاتھ نیچے کیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غرور کی جگہ صرف اور صرف محبت اور ندامت تھی۔ ذوالقرنین، میں نے آپ سے آپ کا کام یا آپ کے فینس کبھی نہیں مانگے تھے۔ میں نے صرف عزت مانگی تھی جو ایک بیوی کا حق ہوتی ہے، اور وہ عزت اب تمہارے قدموں میں ہے۔ ذوالقرنین نے سچے دل سے کہا۔ اب چلو میرے ساتھ اپنے گھر۔ منائم نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور ہلکے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ 3 مہینے بعد گھر کا ماحول پوری طرح بدل چکا تھا۔ ذوالقرنین کا نیا البم ریلیز ہوا تھا اور وہ سپر ہٹ ہو چکا تھا، کیونکہ اس البم کے تمام گانوں کے لیرکس منائم نے خود فائنل کیے تھے۔ میڈیا منائم اور ذوالقرنین کو انڈسٹری کا پاورفل کپل کہتا تھا۔ آج منائم کا فائنل ایئر کا رزلٹ تھا۔ پورا خاندان لاؤنج میں جمع تھا اور ذوالقرنین لیپ ٹاپ پر رزلٹ چیک کر رہا تھا۔ منائم کچن سے جوس کی ٹرے لے کر آئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یار زوئی، جلدی بتا کیا رہا رزلٹ؟ احد نے جو وہیں بیٹھا تھا بےتابی سے پوچھا۔ ذوالقرنین نے اچانک لیپ ٹاپ بند کر دیا اور سنجیدہ چہرہ بنا لیا۔ منائم کا دل بیٹھنے لگا۔ کیا ہوا ذوالقرنین؟ میں فیل ہو گئی ہوں کیا؟ ذوالقرنین اٹھا، منائم کے قریب آیا اور جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کاش میں تمہیں بتا سکتا کہ تم فیل ہو گئی ہو، لیکن تم نے تو پورے میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ مائی ڈیئر ڈاکٹر منائم ذوالقرنین۔ کمرہ تالیوں اور مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ ماما نے آگے بڑھ کر منائم کو گلے سے لگا لیا اور پاپا نے ذوالقرنین کی پیٹھ تھپتھپائی۔ احد نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی اب تو پارٹی بنتی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے سنگر کی وائف اب آفیشیل طور پر گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر بن چکی ہیں۔ ذوالقرنین نے منائم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے محبت سے منائم کے آنسو صاف کیے۔ تمہاری یہ ڈگری میری زندگی کا سب سے خوبصورت ایوارڈ ہے۔ اب تمہارا شوہر صرف ایک سنگر نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر منائم کا سب سے بڑا فین ہے۔ منائم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لاؤنج میں خوشیوں کے قہقہے گونج رہے تھے اور ذوالقرنین کا غرور ہمیشہ کے لیے محبت اور احترام کے خوبصورت رشتے میں بدل چکا تھا۔